بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود کی جو بے باکیاں ہیں، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس سے ہر مسلمان کا دل افسردہ ہے، رنجیدہ ہے۔ اس حوالے سے صرف علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ علماء دیوبند کا بہت بڑا ایک نام ہے، بہت بڑے ان کے عالم ہیں مولانا منظور مہنگل صاحب، انہوں نے بھی طارق مسعود کو ایکسپوز کیا ہے، مذمتی بیان انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، اور جو طارق مسعود نے آگے وضاحت کی ہے، جو رجوع کیا ہے، مولانا منظور مہنگل صاحب نے طارق مسعود کی اس رجوع کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، قابل قبول نہیں کیا، کہا کہ جناب اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ بالکل بھی انہوں نے گفتگو جو کی ہے بالکل بے بنیاد فضول قسم کی گفتگو ہے۔ تاہم علماء اہل سنت کے بڑے بڑے نامور اور جید علماء کرام بھی میدان عمل میں آئے، جن میں سر فہرست ہیں کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب۔ ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی جاندار ہے، شاندار ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، پرمغز ہے، جامع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو وہ کلپ ہے جو مفتی طارق مسعود نے گفتگو کی، وہ بھی آپ ایک مرتبہ پہلے سن لیجئے گا کہ اس بندے نے کیا بے باکیاں کی ہیں، کیسے اس بندے نے گستاخیاں کی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کیا کہا، قرآن کریم کے حوالے سے مفتی طارق مسعود نے کیا کہا۔ پھر قبلہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس انداز میں انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ۔ ویڈیو ذرا طویل ہے، میں نے شارٹ کی ہوئی ہے، صرف مدعا آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو پہلے یہی ہمیں ملتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمارا الحمدللہ ایمان ہے۔ ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ طارق مسعود صاحب کی بکواس سن لیں ایک مرتبہ، پھر ان کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو رکھوں گا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی، پھر آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ ناظرین، آپ نے طارق مسعود کی یہ گفتگو سن لی ہے، اب اس پر میں کیا بیان کروں؟ میرا خیال ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، جو واقعی ایمان والے ہیں، وہ تو لان تان کے علاوہ رہ ہی نہیں سکتے۔ جن کے یہ بدلہ اتنا بڑا بے ادب اور گستاخ ہے، اپنے علم کی کمزوری کو نہیں مار رہا، قرآن کریم پر اعتراض جو ہے وہ اس نے کرنے شروع کر دیا۔ تو آئیے جناب راشد محمود رضوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں، پھر آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، صدق اللہ مولانا العظیم۔
مشہور یوٹیوبر دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، جس میں طارق مسعود نے قرآن مجید فرقان حمید کو چیلنج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا ارتکاب کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کو بھی چیلنج کیا۔ وہ بیان سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل مجروح ہوا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کو قلبی طور پر اس سے تکلیف ہوئی جو طارق مسعود نے سٹیٹمنٹ دی قرآن مجید کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے۔ اس کا ایک ہی حال تھا کہ صاف دو ٹوک واضح لفظوں میں اس سے توبہ اور رجوع کیا جاتا، لیکن بعد میں طارق مسعود نے اپنی طرف سے وضاحتی بیان دیے، جن کو خود دیوبندی علماء میں سے منظور مینگل، ان کے جو بڑے دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ وضاحت کافی نہیں ہے، صاف لفظوں میں توبہ ہونی چاہیے۔ ابھی تک صاف لفظوں میں اپنے اس بیان سے طارق مسعود نے توبہ نہیں کی، اور وہ بیان نہایت خطرناک، قرآن مجید کی محفوظیت کو چیلنج کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا اور صحابہ کرام کی عدالت کو چیلنج کیا گیا۔ بیان جن لوگوں نے سنا وہ جانتے ہیں کہ کیا الفاظ بولے گئے۔ طارق مسعود نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان وحی کو لکھا کرتے تھے، تو صحابہ سے لکھنے میں بہت سارے مقامات پہ مسٹیکس ہوئی ہیں، لکھنے میں مسٹیکس ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا، اور وہ مسٹیکس آج بھی قرآن مجید میں اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، کسی نے اس کی کریکشن بھی نہیں کی۔ نعوذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ واضح صاف لفظوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی محفوظیت کو چیلنج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت ہے، اور صحابہ کرام کی عدالت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایسے کلمات اور قرآن مجید کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ کا جو حکم بیان کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ میرے پاس کتاب موجود ہے مجمع الانہر، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر، اور امام قاسم بن قتلوبہ کی کتاب من یکفر ولا یشعر، اس کتاب کے اندر، اور محدث ملا علی قاری کی کتاب شرح الامام علی القاری علی کتاب الفاظ الکفر، اور یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے فتاوی عالمگیری، 500 حنفی علماء اور فقہا کا فتاوی عالمگیری۔ اس کے اندر واضح دو ٹوک لفظوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، من قال بخلق القرآن فهو کافر، کذا فی الفصول العمادیہ اذا انکر الرجل آیتا من القرآن او تسخر بآیت من القرآن، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا فهو کافر، وہ کافر، اور جس شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کیا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا، وفی الخزانت او آبا، خزانت المفتین کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کو عیب لگایا، کافرہ، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید کی کسی صورت کو عیب لگائے، قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگائے، قرآن مجید کو عیب لگانے کو علماء نے، فقہا نے کفر قرار دیا، اور یہ بالکل بات واضح ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ نعوذ باللہ اس کے اندر مسٹیکس ہیں، یہ قرآن کو عیب لگانا ہے، قرآن مجید کو، اس کی محفوظیت کو چیلنج ہے، جبکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر سامنے سے اور پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس میں مسٹیکس داخل نہیں ہو سکتی، اس میں غلطیاں اور مسٹیکس نہیں ہو سکتی، نہ حقیقتاً ہو سکتی ہیں نہ ظاہراً ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور یہاں تک آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو طارق مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ شک کیا ہے، قرآن کریم پر اس بندے نے اعتراضات کیے ہیں، اور جتنے بھی انہوں نے دلائل پیش کی، اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے جتنے بھی علماء دیوبند ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا مذمتی بیان جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں۔
ایک بندہ لطیفے سناتا سناتا ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے ایک عالم تھے جو مفتی طارق مسعود کی مسجد میں بیٹھ کر مناظرہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بزرگوں کے حوالے سے کہ فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے، فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے، یہ امام ہے، تو یہ طارق مسعود بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتا تو اس نے کہا تھا بھاڑ میں جائے سارے امام، معاذ اللہ۔ یعنی کہ اس کی اتنی علمی قابلیت ہے کہ یہ بندہ کسی سے بات کرنے کے لیے بھی اگر آ جائے تو اس کی کیسی کلا بازیاں ہوں گی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اور یہاں پر تو صراحتاً سرکار دو عالم علیہ السلام کی بھی گستاخیاں کی گئی ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی اس بندے نے عام جو سادہ لوگ ہیں جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے بیٹھے ہوئے، مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا وہ مسلمان رہے ہوں گے؟ اب یہ علماء دیوبند کے جو اکابر علماء ہیں جو فتویٰ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس پر کیا کہیں گے؟ ہم یہ ان کا انتظار کریں گے کہ وہ اس پر کب بولیں گے اور کیا بولیں گے۔ اور آخر پر بس میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ مسعود صاحب، طارق مسعود صاحب جو ہیں یہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، لطیفے سنا دیے اور کہانیاں کو سنا دی، اس قسم کا وہ کرتے رہیں تو میں نے کہا یہ ٹھیک رہیں گے۔ یہ پیچیدہ گفتگو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ان پڑھ کہنا، اس حوالے سے تو میں الحمدللہ بہت کچھ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، کافی الحمدللہ میں حوالہ جات رکھ سکتا ہوں، دلائل رکھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اکابر علماء کے پیچھے چلنا ہے تو میں نے جو محقق اثر ہیں اس وقت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، ان کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔